السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ ہماری ماں بہنوں سے اس کا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ بہت سارے پاکی ناپاکی کے مسائل، پیریڈز کے مسائل، ماہواری کے مسائل ایسے ہیں جس کو جاننا ہر عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عورتیں تو اتنا زیادہ نہیں جانتی ہیں کہ عورت سے پوچھے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہیں اور شوہر جا کر کے کسی عالم صاحب سے پوچھتا ہے۔ تو میں نے آج کوشش کیا، چونکہ یہ دینی مسئلہ ہے، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، تو آج میں نے سوچا ہے کہ یہ ماہواری کے مسئلے کو آج مکمل طور پہ صاف اور کلیئر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ اس کے اکثر مسائل کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ عورتوں کے جو یہ ماہواری کے مسئلے ہیں اس کو سمجھ جائیں گے کہ حیض کیا ہے، استحاضہ کیا ہے، نفاس کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں میں آج آپ کے سامنے صاف لفظوں میں بتا دینے والا ہوں، تو اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکیپ نہیں کیجیے گا، مکمل سنیے، اور بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کو ریپیٹ کر کے سنیے، جا کے آپ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو دوستو، عورتوں کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو حیض کہتے ہیں، اور ایک کو نفاس کہتے ہیں، اور ایک کو استحاضہ کہتے ہیں۔ میں تینوں کو بالترتیب بتاؤں گا کہ حیض کیا ہے، نفاس کیا ہے، استحاضہ کیا ہے۔ حیض اور نفاس اور استحاضہ کا حکم کیا ہے، اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، تسبیح و تحلیل کرنا کیسا ہے، حیض کا رنگ کیسا ہوتا ہے، حیض کتنے دن کا ہوتا ہے اور کس طرح آئے گا تو اس کو حیض مانا جائے گا، یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے، تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے عادتاً جو خون نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں، اور اگر بیماری کی وجہ سے ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو تینوں آپ نے سمجھ لیا کہ حیض کس کو کہتے ہیں، نفاس کس کو کہتے ہیں اور استحاضہ کس کو کہتے ہیں۔ عورت کے آگے کے مقام سے جو عادتاً ہر مہینہ خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے جو ہو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو اس کے کچھ مسائل بتاتا ہوں۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ یعنی اگر 3 دن 3 رات سے تھوڑا بھی پہلے رہ گیا، 70 پہ 2 گھنٹہ، 72 گھنٹے سے اگر تھوڑا بھی کم آیا تو اس کو حیض نہیں مانا جائے گا، استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانا جائے گا۔ اور 10 دن 10 رات سے زیادہ جو بھی خون آئے اس کو بھی حیض کا نہیں مانا جائے گا، اس کو بھی استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانا جائے گا۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اس کے آگے جو بھی ہے اور اس سے پہلے جو بھی ہے اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نماز تو بالکل معاف ہے، روزہ قضا کرنا ہے یعنی بعد میں اس کو رکھنا ہے۔ استحاضہ کا کیا حکم ہے اس کو میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس میں ایک مسئلہ اچھے سے سمجھنے کے لائق یہ ہے دوستو، 10 رات اور 10 دن سے کچھ بھی زیادہ خون اگر آیا، پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، اور اس کے بعد کا جو بھی آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا۔ اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی ہے، اب جو اسے خون آیا ہے تو اگر عادت 10 دن سے کم کی تھی تو جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ کا ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 5 دن کی عادت تھی، اب اسے 10 دن آیا ہے تو پورا حیض مانا جائے گا، یعنی 10 دن حیض کا مانا جائے گا۔ 5 دن کی عادت تھی، اب اسے 10 دن حیض کے آئے ہیں تو 10 دن حیض کا مانا جائے گا۔ اور اگر 12 دن آئے ہیں، 12 دن آ گئے، 5 دن کی عادت تھی اور 12 دن حیض کے آ گئے تو اب 7 دن استحاضہ کا مانا جائے گا، 5 ہی دن حیض کے مانے جائیں گے۔ بات سمجھا آپ نے؟
عادت ایک عورت کو 5 دن کی تھی، 10 دن اسے اس بار آ گیا تو اسے 10 دن حیض کا مانا جائے گا، لیکن اگر 12 دن آ گئے تو صرف 5 ہی دن حیض کے مانے جائیں گے، 7 دن استحاضہ کا مانا جائے گا، بیماری کا مانا جائے گا، 5 ہی دن حیض مانے جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے، بلکہ جب بھی بعض وقت میں خون آ جائے گا تو وہ مکمل حیض کا ہی مانا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیض کی آنے کی عمر کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے۔ تو دوستو عورتوں کی عمر 9 برس ہے، کم سے کم اس کو 9 برس کی عمر ہو تو حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر 55 سال کی ہے کہ 9 سال کی عمر سے پہلے جو خون آ رہا ہے اس کو بھی استحاضہ کا مانا جائے گا، اور 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آ رہا ہے اس کو بھی استحاضہ کا مانا جائے گا۔ لیکن اگر 55 سال کی عمر کی عورت کو اگر خون آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ عمر کی عورت کو خون آ رہا ہے اور بالکل ویسا ہی آ رہا ہے جیسا حیض کے دنوں میں آتا تھا تو اس کو حیض مانا جائے گا، ورنہ اگر اس کا رنگ بدل گیا ہے تو اس کو استحاضہ کا مانا جائے گا۔ حمل والی عورت کو یعنی حاملہ ہے، پریگنینٹ ہے، اس کو جو خون آیا ہے وہ حیض کا نہیں مانا جائے گا، استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانا جائے گا۔ اب آئیے بتاتا ہوں کہ 2 حیض کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو 2 حیض کے درمیان، پہلے حیض اور دوسرے حیض کے درمیان میں کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ خون آ گیا تو پھر اس کو استحاضہ کا مانا جائے گا، حیض کا نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ کو حیض کے رنگوں کا بتاتا ہوں کہ یہ کتنے کلر کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ خون کا رنگ جو حیض کے طور پر آتا ہے وہ صرف سرخ ہو، لال ہی ہو، بلکہ حیض کا رنگ سیاہ بھی ہو سکتا ہے، سرخ یعنی لال بھی ہو سکتا ہے، سبز یعنی ہرا بھی ہو سکتا ہے، زرد یعنی پیلا بھی ہو سکتا ہے، گدلا تھوڑا گندا کلر کا ہوتا ہے، اور مٹیالہ یعنی مٹی کے کلر کا بھی ہو سکتا ہے، اور سفید رنگ کی جو رطوبت نکلتی ہے عورت کے آگے کے مقام سے اس کو حیض نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ 6 کلر، یہ 6 رنگ جو ذکر کیے گئے اسی طرح کے رنگ کو حیض کا رنگ کہا جاتا ہے۔ جس عورت کو عمر بھر خون نہیں آیا تو وہ پوری عمر پاک رہی، ناپاک نہیں ہوئی، البتہ کسی ایک بار بھی اگر 3 دن 3 رات سے زیادہ اگر اسے حیض آ گئے تو اتنے دن وہ ناپاک مانی جائے گی، باقی دن وہ پاک رہے گی، ناپاک نہیں مانی جائے گی۔ تو دوستو یہ تو حیض کا مسئلہ تھا، آپ نے سمجھا کہ حیض کس کو کہتے ہیں، حیض کتنی مدت میں آتا ہے، کتنی عمر میں آتا ہے، کتنے دن ہوتے ہیں، اور حیض کا حکم کیا ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں، بغیر دیکھے یا دیکھ کر کے قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، البتہ اوراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں، درود، کلمے وغیرہ، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی عورت جس کو نماز کی عادت ہے اور قائم رکھنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کر کے کچھ تسبیحات، کلمے وغیرہ پڑھ لے تاکہ اس کی عادت برقرار رہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے ہیں، اور قرآن کی آیت کو نہیں چھو سکتے ہیں، قرآن کو بغیر دیکھے یا دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں۔ اب آئیے آپ کو نفاس بتاتا ہوں کہ نفاس کس کو کہتے ہیں۔ تو دوستو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد یعنی بچہ کے آدھے نکل جانے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن اور 40 راتیں ہیں، یعنی 40 دن رات تک اس کی مدت ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے۔ کسی کو اگر 40 دن سے زیادہ خون آئے اور اسے پہلی بار بچہ ہوا ہے، یا اسے یاد نہیں ہے کہ پہلا جو بچہ ہوا تھا تو پچھلی بار مجھے کتنے دن خون آیا تھا، تو پورے 40 دن تک اسے نفاس کا مانا جائے گا، اس کو ناپاکی کا مانا جائے گا۔ اور اگر پچھلے بچے کے ٹائم پہ 30 دن ہی خون آئے تھے، وہ 30 دن ہی ناپاکی کے مانے جائیں گے، نفاس کے مانے جائیں گے، اس کے آگے جو آئے گا وہ استحاضہ کا مانا جائے گا۔ تو دوستو نفاس کا بھی وہی حکم ہے جو کہ حیض کا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، اور قرآن بھی بغیر دیکھے یا دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ حیض اور نفاس کا حکم ایک جیسا ہے، البتہ اس میں نماز تو بالکل معاف ہے، لیکن روزے کی قضا کرنا ہے، یعنی بعد میں جب بھی وقت ملے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو آپ نے حیض اور نفاس کو تو اچھے طریقے سے سمجھ لیا،
اب استحاضہ کو سمجھ لیجئے کہ حیض اور نفاس کے علاوہ جو خون عورت کے آگے کے مقام سے آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، بلکہ وہ ہر کام پہلے کی طرح کر سکتی ہے۔ امید ہے دوستو کہ آپ نے مسائل کو، حیض اور نفاس اور استحاضہ کے مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال کو لکھیے اور انشاءاللہ میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔